اس نے روح کو خوراک نہیں دی. اگر روح کو خوراک پہنچائی ہوتی، روح جو ہے وہ بالکل تر و تازہ ہوتی، توانا ہوتی، تو کبھی بھی اذان سن کے دور نہ چلی جاتی، بلکہ مالک کی بارگاہ میں سجدہ لے سکتی انسان. یہ بڑی اہم بات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس خوراک کے اہتمام کے لیے میرے نبی نے بڑی دعا کی. روایت کے اندر آتا ہے کہ معراج کی رات میرے آقا تشریف لے گئے تو سرکار نے دیکھا کہ ایک آسمان کے فرشتے نا وہ قیام میں کھڑے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ قرات کر رہے ہیں. پھر اگلے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ رکوع کے اندر ہے. پھر اگلے آسمان والے کو دیکھا تو وہ سجدے میں ہے. وہ جو سجدے والے تھے نا، نبی پاک نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، قیام والے قیام میں ہیں، رکوع والے رکوع میں ہیں، قرات والے قرات کر رہے ہیں، سجدے والے تب سے سجدے میں ہیں. لیکن جب میرے نبی اس آسمان پہ تشریف فرما ہوئے جہاں پہ فرشتے سجدے میں تھے، شروع سے جب سے پیدا کیے گئے، اس وقت فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا محبوب آیا، زیارت کر لے، دیدار کر لے. تو اللہ نے اجازت دی. انہوں نے ایک بار ساتھ اٹھا کے محبوب کا دیدار کیا، سرکار کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہماری نماز کے اندر دو سجدے ہیں نا، اور بھی وجوہات لکھی ہیں، وہ ایک وہ بھی لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم ہوا تھا تو ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ شکرانے کا کیا، تو اس وجہ سے دو سجدے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب میرے نبی معراج پر تشریف فرما ہوئے اور حضور وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کے نبی کا دیدار کیا اور دوبارہ سجدہ کیا، تو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے نماز میں دو سجدے رکھے. فرشتوں نے دو سجدے کیے تو انہوں نے سجدے میں دوبارہ سر رکھ دیا. میرے آقا آگے تشریف لے گئے تو اگلے آسمان والے فرشتے جو تھے وہ اتحیات میں تھے، یعنی جو جس حالت میں تھا ویسے ہی تھا. میرے نبی کو بڑا تعجب ہوا. کہا یا اللہ، یہ فرشتے تو نے جب سے بنائے ہیں یہ اسی حالت میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قرات کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے. یا اللہ تو مہربانی کر. دل میں خیال آ رہا تھا کہ اتنا ثواب میری امت کو دے دے. میری امت اتنا ثواب کس طرح لے سکے گی؟ نبی کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ خیال معمولی نہیں ہوتا، یاد رکھے. نبی کے دل میں قبلے کے تبدیل کا خیال آئے تو آپ وہ بھی کر دیتا ہے. تو نبی کے دل میں یہ خیال آیا تو علیم بذات صدور نے کہا محبوب، یہ جو قیام رکوع سجدے میں جائے فرشتے ہیں جب سے آپ کی امت کو تحفہ دے رہا ہوں، وہ 5 نمازیں پڑھے گی، سارا ثواب ان کو ملتا ہے. صرف 5 نمازیں پڑھے گی، سارا ثواب ملے گا جتنا قیام والوں کو ثواب مل رہا ہے. وہ سارے جتنا وقت ہے وہ قیام کر رہے ہیں، یہ 5 وقت قیام کریں گے، اللہ اتنے قیام کا ثواب دے گا. تو یہ اعزاز ہے. تو اس لیے اپنی روح کو آسمانی خوراک دے، جو اس کی خوراک بنتی ہے تاکہ ہماری روح توانا رہے، وہ مضبوط رہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ایک طریقہ بتایا کہ ہمارے ہاں سکھانے کا انداز کم ہے اور دوسرے کو باتیں لگانے کا انداز زیادہ ہے، سمجھانے کا انداز کم ہوتا ہے اور تنقید کرنے کا اہتمام ہم اچھے انداز میں کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو صحابہ کو اور عام بندوں کو نماز سکھائی ہے نا، وہ میرے نبی نے تنقید کر کے اور اگلے کی بےزتی کر کے میرے نبی نے نہیں سکھائی، بلکہ اگلے کو عزت دے کر میرے نبی نے نماز سکھائی. دین سکھایا ہے تو عزت دے کر میرے نبی نے سکھایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا اور اس نے آدھا اکیلے نماز ادا کی. جب نماز پڑھ لی اس نے دیکھا کہ اوپر میں سرکار بیٹھے ہیں، وہ حضور سے سلام لینے آ گئے. آ کر حضور سے سلام لیا تو سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی یا دوبارہ. وہ واپس چلا گیا، دوبارہ جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حضور کے پاس آ کے سلام لیا. سرکار نے فرمایا تو دوبارہ جا کے.
نماز کے لیے کھڑے ہونے لگنا تو فرمایا پہلے اچھی طرح وضو کر، وضو کے بعد فرمایا تکبیر کہنا۔ اب حدیث سن لیں، حدیث کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تکبیر کہنا، تکبیر کہہ کے پھر فرمایا کہ قرآن میں سے جو آسان لگے وہ پڑھ لینا، قرآن میں سے جو آسانی ہو۔ اب ایک بندے کو آتی قل ہو اللہ ہے اور آپ اسے دھکے سے کہیں کہ تو اور سورت بھی پڑھ، وہ غلط پڑھ لے، کیا فائدہ؟ اکثر میں اگر نماز پہ نہ ہوں تو بندہ مصلی پہ آ جائے میری جگہ نماز پڑھانے، تو اس نے فجر کی نماز پڑھانی ہو تو اسے صورتیں آخری 10 آتی ہوں تو وہ الحمد کیف فعل ہی پڑھے گا، وہ آرائی کلر ہی پڑھے گا، تو پیچھے مقتدی کہنا شروع کرتے ہیں لے بھائی فجر کی نماز ہے تو تسی سن کو اللہ کے چپکا دیتا۔ یہ نہ کہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس نے پڑھایا تو ٹھیک ہے، اس نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، وہ پڑھائی تو ٹھیک ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جو آسانی ہو قرآن میں سے اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ پڑھنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد رکوع کر لیں، رکوع کیا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پھر رکوع کے جاتے وقت پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیں، فرمایا رکوع کر لینا۔ رکوع کے بعد میرے نبی نے کہا فرمایا رکوع میں جانا نا تو سکون سے رکوع کرنا پورا، یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر وہاں تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھنا۔ اب میرا نبی نماز کا طریقہ بتا رہا ہے، عامی بندے کو بتا رہا ہے، اکیلے بندے کو بتا رہا ہے کہ تم نے رکوع میں جانا ہے، آرام سے جانا ہے، تسبیح پڑھنی۔ یا رسول اللہ پھر جب تسبیح پڑھ لینا نا پھر سکون سے کھڑا ہو جانا، تیری کمر سیدھی ہو جائے اور بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا، سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر درمیان میں 2 سجدوں کو بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھنا ہے، تیری کمر سیدھی ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ کرنا، فرمایا تیری 1 رکعت پوری ہوگی، باقی نماز اسی طرح پڑھنا۔ میرے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا کہ چوروں والی نماز نہ پڑھنا کہ حالے تک گھٹنوں پہ ہاتھ پہنچے نہیں تھے پہلے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر آگے کھڑے ہوئے ہو تو پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ فرمایا نماز پڑھنا تو اطمینان کے ساتھ، نماز پڑھنا تو سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ میرے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا۔ اب یہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے استاد کا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا تھا، راستے میں میں نے ایک بندے کے بارے میں سنا کہ فلاں بندہ یہ راستے میں ڈکیٹی کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور بہت بڑا ڈکیٹ ہے۔ کہتے میں چھپ گیا، ہاں میں نے کہا دیکھتا ہوں ڈکیٹی کس طرح، ڈکیٹی اس نے کی۔ کہتے ڈکیٹی کرنے کے بعد جیسے نماز کا وقت ہوا اس نے اللہ اکبر کیا۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ جیسے نماز کا وقت آتا وہ نماز پورے ٹائم میں پڑھتا اور بڑے خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اسے کہا کہ یار یہ کیا منافقانہ طریقہ تجھے بتایا، چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، سرے عام ڈکیٹی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو آگے سے وہ چور کہنے لگا جناب میں نے باقی سارے دروازے بند کیے ہوئے ہیں لیکن نماز والی رحمت والا دروازہ میں نے رب کی طرف کھولا، وہ میں نے بند نہیں کیا، وہ میں لازمی پڑھتا ہوں، باقی میرے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں میرے اندر ہیں، ڈکیٹیاں کرتا ہوں، سرے عام کرتا ہوں، لیکن یہ ایک رابطہ میں نے اپنے مالک سے ضرور رکھا۔ وہ کہنے لگے اچھا یار، کہتے پھر تجھے نماز بھی پڑھتا ہے پھر ڈکیٹی چھوڑ دے۔ کہا نہیں ڈکیٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت امام احمد حنبل کہتے میں واپس چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد کہتے میں عمرے پہ گیا، اسی بندے کو میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ کر رہا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تو ڈکیٹ تھا پھر تو عمرے پہ آ گیا؟ اس نے کہا وہ جو ایک دروازہ نماز والا کھولا تھا نا اسی کی وجہ سے آپ نے ڈکیٹی چھڑوا کے عمرے پہ بھیجا۔ تو رابطہ اپنے رب سے رکھیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بندے کو ایک وقت آئے گا،
کسی کا دروازہ کر میرے رب نے تو میرے اوپر ہی مصیبتیں ڈال دی، سارا کچھ تو میرے اوپر ہے، باقیوں کو کھلا رزق دے رہا مجھے کچھ نہیں دے رہا، باقیوں کو اولاد دے رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں دے رہا۔ اس وقت جب یہ تنگی میں ہوتا ہے تو بڑا باقاعدہ کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ دن بھلے ہو جان تو پھر نمازاں بھی پڑھا، دن اچھے ہو جائیں تو یہ کام بھی کروں گا۔ لیکن جب اپنا رب فضل کرتا ہے دے دیتا ہے نا، پھر اسی رب کے نام پہ دینے سے گھبراتا ہے، پھر سجدہ ریزی سے گھبراتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی بندے میں یہ اخلاقی کمزوری آ گئی ہے نا اس طرح کی کہ جب دکھ آتا ہے تو اوہیلا کرتا ہے، سکھ آتا ہے تو مالک کو بھول جاتا ہے، وہ اگر یہ اپنی برائی ختم کرنا چاہتا ہے ایک طریقہ ہے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز تسلسل سے پڑھے، اللہ یہ بیماری ختم کرے۔ اس لیے تیسرا علاج